یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہے؟ خیریت سے جی؟ وہ اصل میں مولانا طارق محمود صاحب کوئی مصروف ہو گئے تھوڑا سا، اس کے ٹائم پہ میں آ گیا ہوں۔ تو عربی کا معلم پڑھنا ہے ہم نے، تو انشاءاللہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا عربی کا معلم، کلمہ اور اس کی قسمیں یہ پڑھ لی تھی ہم نے، اسم فعل حرف، یہ آپ کو یاد ہوگا۔ پھر اسی طرح ہم نے غالباً اسم کی دو قسمیں اس کی طرف ہم آ رہے تھے، ایک ہے معرفہ اور ایک ہے نکرہ۔ معرفہ اور نکرہ، ٹھیک ہے نا جی؟ معنی کے لحاظ سے اسم یا تو کسی خاص چیز کے لیے بولا جاتا ہے یا عام چیز کے لیے۔ جب خاص کی چیز کے لیے بولا جائے تو اس کو اس میں معرفہ کہتے ہیں، عام چیز کے لیے بولا جائے تو اس کو ہم اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ ہاں جی، تو اس کی مثالیں بھی دی تھی، طیب، رجل، ہاں جی، کتاب، قلم، کوئی چیز بغیر الف لام کے ہو، ذات ہو یا صفات میں سے ہو، اس میں صفت میں سے، اس میں ذات میں سے، اس کو اس میں نکرہ کہتے ہیں۔ اس میں معرفہ کی پھر اس کی پہچان یہ تھی کہ 7 چیزیں ہیں اس میں معرفہ، 7 میں سے کوئی بھی آ جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس میں معرفہ کہتے ہیں۔ یہ 7 قسمیں پڑھی تھی ہم نے، یاد ہے کچھ؟ کوئی میسج میں بتائیں گے؟ اس میں معرفہ کی 7 چیزیں ہم نے پڑھی تھی۔ اچھا، مکمل ہو گئی تھی؟ ہاں جی، سب سے آخر میں وہ تھا وہ اسم جو معرفہ مذکورہ قسموں میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو، یعنی مذکورہ قسمیں جو 6 ہے اس میں سے کسی کی طرف ایک اسم مضاف ہو جائے، یعنی اس کی اضافت کی جائے اس کی طرف، چونکہ جس کی طرف معرفہ کی جاتی ہے وہ معرفہ ہے پہلے سے، جو مضاف ہے وہ تو حقیقت میں نکرہ ہوتا ہے، تو اس کی نسبت جب ہوتی ہے معرفی کی طرف تو اس کی وجہ سے یہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ جیسے زید اور کتاب ہے، اب کتاب بنفس ہی یہ نکرہ ہے، لیکن چونکہ زید علم ہے، معرفہ ہے، 7 قسموں میں سے کیا ہے؟ علم ہے، تو جب کتاب کی نسبت ہم زید کی طرف کرتے ہیں تو زید کی وجہ سے کتاب بھی معرفہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اسم اشارہ ہے، اسم اشارہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، کتاب نکرہ ہے، جب کتاب کا اشارہ حاذا کی طرف کرتے ہیں تو یہ معرفہ ہو گیا۔ الرجل معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے، جب کتاب کی نسبت الرجل کی طرف کرتے ہیں کتاب الرجل، یہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ لفظ کتاب اس میں کیا ہے؟ ان مثالوں میں معرفہ ہو گیا کیونکہ اس کی نسبت معرفی کی طرف کی گئی۔ جو اقسام مذکورہ ہے 7 کے ساتھ، یہ سارے کے سارے معرفہ کے اقسام ہیں، اس کے علاوہ پھر باقی سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ نکرہ ہوتے ہیں۔ اور نکرہ جو آتا ہے عموماً کئی چیزوں میں آ سکتا ہے، لیکن اس میں ذات میں عام طور پہ یا اس میں صفت میں نکرہ واقع ہوتا ہے، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اب آتے ہیں درس ثانی کی طرف، حرف تنکیر اور حرف تعریف۔ ٹھیک ہے نا جی؟ یہ مطلب یہ ہے کہ اب علامت تعریف کی یا علامت تنکیر کی کیا ہو سکتی ہے، جس کو ہم حرف تنکیر یا حرف تعریف کہہ سکتے ہیں۔ الف لام کا داخل ہونا کسی اسم پر یہ حرف تعریف ہے۔ جب بھی کوئی اسم نکرہ ہو، مثلا کتاب، قلم، رجل، اس پہ ہم الف لام داخل کرتے ہیں، الکتاب، القلم، الرجل یہ پڑھتے ہیں، تو یہ پھر نکرہ سے نکل کے معرفہ ہو جاتا ہے، الف لام سے اسم کیا ہو جاتا ہے؟ معرفہ۔ اس کو حرف تعریف کہتے ہیں۔ اور جو تنوین ہے، تنوین ڈبل حرکت، چاہے ڈبل پیش کے صورت میں ہو، ڈبل زبر کی صورت میں ہو، ڈبل زیر کی صورت میں ہو، تو اس ڈبل حرکت کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کا آنا کسی اسم کے آخر میں جب وہ اسم علم نہ ہو، یاد رکھے وہ اسم کیا نہ ہو؟ علم نہ ہو، کسی کا نام نہ ہو، اس میں ذات میں سے ہو، اس میں صفات میں سے ہو، اس کے آخر میں آ گیا تنوین، تو سمجھ لے کہ تنوین یہ علامت ہے کس کی؟ تنکیر کی۔ یہ لفظ پھر کیا ہے؟ نکرہ ہے، ایک عام چیز کے لیے بولا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کی کیا ہے؟ مثال کے طور پہ رجل ہے، اب ذات ہے، فرسن ہے، ذات ہے، کتاب، قلم، نظارت، ہاں جی، اسی طرح کیا ہے؟ غرفت، باب، نافذت، شباک، مروحت وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ ذات کے نام ہیں۔
تو اس کے آخر میں تنوین، یہ علامت ہے تنکیر کی، یہ حرف تنکیر ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ لفظ عموماً عام بولا جائے گا، خاص نہیں ہے مراد۔ آدمی کوئی آدمی، کوئی بھی پنکھا، کوئی بھی آئینک، کوئی بھی دروازہ، کوئی بھی کھڑکی، اس طرح یہ ہم پڑھیں گے، کوئی بھی کتاب، کوئی بھی قلم۔ عربی میں اسم نکیرہ پر عموماً تنوین، یعنی کیا مطلب دو زبر، دو زیر یا دو پیش پڑھی جاتی ہیں۔ جب دو حرکتیں ڈبل زبر، ڈبل پیش، ڈبل زیر آتی ہیں تو سمجھ لے کہ یہ تنوین علامت کس کی ہے؟ تنکیر کی۔ اچھا، کسی بہن نے لکھا ہے تنکیر کس کو کہتے ہیں؟ نکیرے کو۔ تنکیر یہ تفعیل کے وزن پہ ہے، یعنی ایک اسم کا نکیرہ ہونا۔ تعریف کا مطلب ہے کہ تعریف معرفہ ہونا، تنکیر کا مطلب نکیرہ ہو جانا۔ اب نکیرے کے لیے علامت تنوین ہے، معرفے کے لیے علامت کیا ہے؟ تعریف ہے۔ اس کو حرف تعریف اور حرف تنکیر کہتے ہیں۔ وہ حرکت، وہ حرف جس کی وجہ سے وہ اسم نکیرہ بن جاتا ہے، وہ علامت، وہ حرف جس کے آنے کی وجہ سے ایک اسم معرفہ بن جاتا ہے۔ اب الف لام شروع میں آتا ہے تو اسم نکیرہ کو معرفہ بنا لیتا ہے۔ تنوین آتا ہے اسم ذات، اسم صفت میں آخر میں، جب آخر میں ڈبل حرکت ہم دیکھ لیتے ہیں تو سمجھ لے کہ یہ اسم کیا ہے؟ نکیرہ ہے، بشرطے کہ اسم عالم نہ ہو، اسم ذات میں سے ہو یا اسم صفت میں سے ہو۔ ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں تنکیر۔ اب سمجھ آ گئی بات؟ جی، فرماتے ہیں کہ عربی میں اسم نکیرہ پر عموماً تنوین دو زبر، دو زیر یا دو پیش پڑھی جاتی ہے۔ اس حالت میں اس تنوین کو حرف تنکیر سمجھا جاتا ہے۔ حرف تنکیر جیسے نیچے لکھا ہوا ہے کہ انگلش میں، انگریزی میں اے جو ہے، اے یہ حرف تنکیر ہے۔ اور حرف تعریف کے لیے کیا آتا ہے؟ ٹی ایچ ای دی۔ دی جو ہے یہ کس کے لیے؟ حرف تعریف کے لیے آتا ہے۔ یہ سمجھ لے کہ دی جب استعمال ہوتا ہے تو یہ اسم معرفہ ہے، اور جب اے آتا ہے تو یہ اسم کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے، اس میں عموم کا معنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حرف تنکیر سمجھا جاتا ہے جب تنوین آ جاتا ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ تنکیر، جب ایک اسم نکرہ ہو تو اس کے اردو ترجمے میں یہ تین الفاظ میں سے کوئی نہ کوئی لفظ ترجمے میں آ جاتا ہے۔ مثلا کوئی ایک، ایک تو یہ ہے، کوئی ایک آئے گا اس کے ترجمے میں، یا اس کے ترجمے میں آئے گا ایک، ایک مطلب اینی ون، یا آئے گا کچھ، یعنی کچھ۔ اب تعین نہیں ہے اس میں، کوئی ایک، اینی ون، ایک یہ بھی اسی طرح ہے، اور کچھ کا مطلب یہ بھی مقدار معلوم نہیں ہے، عموم ہے کا، یعنی یہ کیا جاتا ہے ترجمہ، اس سے کیا جاتا ہے۔ یہ علامت سمجھ لے، عربی لفظ آ جائے جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں اردو میں ایک، کوئی ایک یا کچھ آ جائے تو سمجھ لے کہ یہ کلمہ، یہ اسم، یہ نکرہ ہے۔ یہ نکرہ ہونے کی کیا ہے؟ یہ علامت ہے۔ مثال کے طور پہ رجلن کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کوئی ایک مرد یا ایک مرد، اینی ون، ٹھیک ہے نا جی، رجلن کوئی بھی ایک مرد۔ اب مرد کوئی بھی آپ نشاندہی کریں تو وہ مرد ہے۔ اب کوئی مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلان مرد ہے، یہ نہیں ہے، مرد سارے ہی مرد ہوتے ہیں، کوئی بھی ایک مرد ہے۔ فرس کوئی بھی ایک گھوڑا ہے۔ ماء کچھ پانی، اب کچھ پانی مقدار جتنا بھی ہو، توڑا گلاس میں ہے وہ بھی پانی ہے، پورا کولر بھرا ہوا ہے وہ بھی پانی ہے، پورا سمندر بہ رہا ہے وہ بھی پانی ہے، کچھ پانی۔ مگر ہر جگہ تنوین کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں جی، اس میں معرفہ کے اوپر آ جائے تنوین، پھر وہ نکرہ نہیں ہوتا۔ اس میں مثلا محمد، ہاں جی، عامر، اسی طرح خالد، محمود، حامد، خالد، زید وغیرہ، کیونکہ یہ اسماء علم ہے، علم۔ جب سے نام رکھے گئے ہیں، والدین نے نام رکھے کسی بچے کے، تو لہٰذا یہ اسی دن سے یہ معرفہ ہو گئے عالم کی وجہ سے۔ اب تنوین آنے سے یہ نکرہ نہیں ہوتے، اور اس میں تنکیر کا معنی نہیں کریں گے۔ کوئی ایک، ہاں جی، محمد نہیں کہیں گے، کوئی ایک عمر، کوئی ایک زید، ایسے نہیں کہیں گے۔ بات ہی سمجھ؟ تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ محمد ہے، معروف ہے، اور عمر ہے، زید ہے، خالد ہے، حامد ہے، اس طرح۔ تنبیہ میں فرماتے ہیں کہ بعض اوقات اس میں عالم پر بھی تنوین آتی ہے، ہاں جی، جب کیا ہو؟ اس میں منصرف ہو تو اس کے آخر میں تنوین آ جاتی ہے، جیسے محمد، قرآن میں ہے محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار
رحماء بینہم محمد الرسول اللہ، محمد ہے، اشہد ان محمدن، ٹھیک ہے نا جی، عبدہ و رسولہ، محمدن، محمد، اللہم صلی علی محمد، اعراب اس کا چینج ہو رہا ہے، محمد، محمدن، محمدن، یہ اس میں منصرف ہے، اس کے آخر میں تنوین پیش کی صورت میں، ڈبل زبر کی صورت میں، ڈبل زیر کی صورت میں پاسبل ہے، آ سکتا ہے، امرن میں بھی اسی طرح، زیدن میں بھی۔ ایسی صورت میں تنوین کو حرف تنکیر نہ سمجھے، کیونکہ یہ علم ہے بھائی، پہلے سے معرفہ ہے، اور تنوین آنے سے یہ نکرہ نہیں ہوتا۔ ایک چیز پکا پکا معرفہ ہے، تنوین آ بھی جائے وہ کیا نہیں ہوتا، نکرہ نہیں ہوتا، یہ پہلے سے ہی معرفہ ہے۔ 2 نمبر میں فرماتے ہیں کہ عربی کا حرف تعریف ہے، جیسے کہ دی ہے انگلش میں، جو ہے الف لام کہتے ہیں، الف لام، اس کو حرف تعریف کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہے عربی زبان میں یہ حرف تعریف ہے، یعنی اس سے ایک اسم پر آنے سے اسم معرفہ ہو جاتا ہے، جس اسم پہ بھی کو داخل کریں گے، مثلا رجل ہے الرجل، فرسن ہے الفرس، کتاب ہے الکتاب، قلم ہے القلم، نکرہ سے جا کے معرفہ ہو گیا۔ جیسے لام تعریف بھی کہتے ہیں، حرف تعریف بھی کہتے ہیں، الف لام بھی کہتے ہیں۔ لام تعریف کسی اسم نکرہ پر داخل ہو تو وہ معرفہ ہو جاتا ہے، نکرے پر جب لام تعریف داخل کرتے ہیں تو وہ اسم نکرہ نہیں رہتا، نکرہ سے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے کس میں، معرفہ میں تبدیل ہو گیا، اور اسے کیا کہیں گے، معرف باللام۔ یہ معرف نہیں ہے، لفظ کیا ہے، لفظ پڑھا جاتا ہے معرف باللام، وہ معرف باللام بن گیا، معرف یعنی الف لام کے ساتھ معرفہ بنا دیا گیا۔ معرف کا مطلب معرفہ بنایا ہوا، کس کے ساتھ، لام کے ساتھ، کیونکہ لام حرف تعریف ہے، لام کے ذریعے، لام کے سبب، لام کی وجہ سے معرفہ بنایا ہوا کہتے ہیں اس کو۔ مثال کے طور پہ چنانچہ فرسن ہے، رجلن ہے، کتابن ہے، قلمن ہے، کوئی بھی لے لے اس میں نکرہ، اس کو الف لام داخل کرے، فرسن کوئی ایک گھوڑا، یہ نکرہ ہے لیکن اس کو معرفہ بناتے ہیں، اس میں نکرہ ہے یہ، اور اس کو پڑھتے ہیں الفرسو، تو یہ ہو گیا مخصوص گھوڑا، اس میں معرفہ ہو گیا، وہ گھوڑا جو کہ ہمارے ذہنوں میں ہے، جس کے بارے میں ہم بتانا چاہتے ہیں خرید و فروخت کے حوالے سے یا اس کی تعریف کے حوالے سے، خاص گھوڑا ہے الفرسو، وہ گھوڑا جو کہ وہ متکلم کے ذہن میں ہے، متکلم مراد لیتا ہے، ہر گھوڑا مراد نہیں ہے، الفرسو مخصوص گھوڑا۔ 3 نمبر پہ فرماتے ہیں تنوین والے لفظ پر داخل ہو تو تنوین ساقط ہو جاتی ہے، کیونکہ کو ہم نے عام طور پہ داخل کرنا ہوتا ہے کس پہ، نکرہ پر، اور نکرہ کے آخر میں تنوین ضرور ہوا کرتا ہے، تنوین ہے نا، نکرے کے آخر میں تنوین کا ہونا یہ تو اس کی علامات میں سے وہ ضروری ہے۔ اب جب داخل کرتے ہیں تو آخر سے تنوین ختم کیا جائے گا، آخر سے تنوین اڑا دیں گے، کیوں، وجہ یہ ہے کہ تنوین اور حرف تعریف الف لام یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، آپس میں اپوزٹ، یہ متضاد ہے، آپس میں ضد ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور دو متضاد چیزیں بیک وقت ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو سکتی، یہ دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی، تو اس میں گڑبڑ ہو جاتا ہے، حرف تنکیر آ گیا تو حرف تعریف مت لگاؤ، اگر حرف تعریف لگانی ہے، اس میں نکرہ کو معرفہ بنانا ہے، تو بھی جو نکرے کی علامت ہے تنوین، وہ آخر میں سے ہٹا دے، پھر سنگل حرکت پڑے وہاں، پیش کی صورت میں پیش، زبر کی صورت میں ایک زبر، زیر کی صورت میں ایک زیر، ڈبل نہیں پڑھ سکتے ہیں، ڈبل آ جائے گا تو پھر یہ علامت تنکیر کی بن جائے گی علامت تعریف کے ساتھ ساتھ، یہ دو متضاد چیزیں کبھی اکٹھی نہیں ہوتی، جیسے کہ بجلی کے 2 تارے ہیں، ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹو، اب دونوں کو چھیل کے ننگی کر لے اور آپس میں ان کو ملائیں، بشرطے کہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو، ہاں جی، بجلی آ رہی ہو تو اس وقت پھر دیکھے کہ کیا ہوتا ہے، فساد ہوگا یا نہیں، دھماکہ ہوگا، تارے جلیں گی، تو اسی طرح یہ دو متضاد چیزیں آپ نے اکٹھی بیک وقت نہیں چلانی،
ایک لائیں تو دوسرے کو ختم کرے. الف لام لگ گئے تو آخر میں سے تنوین کو ہٹانا پڑے گا. یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی کیونکہ دو متضاد چیزیں بیک وقت اکٹھی نہیں ہوتی. یہ کبھی بھی پاسبل نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں دن بھی ہو رات بھی ہو. نہیں، دن دن ہے، رات رات ہے. اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. دن کے وقت رات نہیں ہوتی اور رات کے وقت دن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لحاظ سے سردی ہے گرمی ہے، اللہ نے دو موسم متضاد بنائے. سردی سردی ہے اور گرمی گرمی ہے، یہ دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. ٹھنڈا گرم، اسی طرح میٹھا کڑوا، ہر چیز اللہ رب العزت نے اس کے تضاد میں پیدا کی. وجہ کیا ہے؟ اسی لیے کہ ہر چیز کا جب ضد ہو نا وہ اچھی طرح پہچانی جاتی ہے. عرب کہتے ہیں تو عرف الاشیاء بازدادها، تو عرف الاشیاء بازدادها، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے. تو عرف الاشیاء بازدادها، یہ عرب کا کیا ہے جملہ ہے. تو عرف الاشیاء بازدادها، اشیاء پہچانی جاتی ہے کس سے؟ اس کی ضد کی چیزوں سے. ہاں جی. سفید ہے تو کالے کا ہمیں پہچان ہے، کالا ہے تو سفید کا پہچان ہے. دن ہے تو رات کی پہچان، رات ہے تو دن کا پہچان. یہ ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ یہ پہچان کی صورت ہے. تو اس وجہ سے الف لام اور تنوین دونوں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اب چار نمبر پہ فرماتے ہیں حاجی مخصوص گوڑا. تنوین والے لفظ پر ال داخل ہو تو تنوین ساقط ہو جاتی ہے، چنانچہ اوپر کی مثال سے تم سمجھ سکتے ہو. مثلا فرسن ہے، تنوین سین کے اوپر تنوین ہے، جب ال داخل کیا تو پھر سین کے اوپر وہ تنوین نہیں رہا، ایک پیش دے دیا الفرسو. اب ایک آدمی آ کے پڑھتا ہے الفرسن، یہ غلط ہو جائے گا. الفرسن پڑھنا یہ پاسبل نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے. الفرسن، الفرسن غلط ہے، اس کو ہم پڑھیں گے الفرسو. ٹھیک ہے. اب 4 نمبر پہ فرماتے ہیں معرف باللام کے ماقبل کوئی لفظ آئے تو اسے ال کے تعریف میں ملا کر پڑھنا چاہیے. یہ ایک قاعدہ ہے جی الگ سا. معرف باللام کے ماقبل کوئی لفظ آئے تو اسے ال کے لام کے ساتھ ملا کے پڑھیں، تو یہ قاعدہ انشاءاللہ پھر پڑھیں گے. اب اس میں تم لوگوں نے جو میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا کہ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، 7 قسمیں. یہاں میں اس کو آمنہ حنیف جو ہے اس کا میں مائک آن میوٹ کر دیتا ہوں، تو اس میں سے کوئی 3 مجھے سنا دے اس میں معرفہ کی. ہے جی؟ موجود ہے؟ اسم معرفہ کی 7 قسمیں ہیں جی جی استاد جی. جی جی. اور اس میں علم، ہوں اس میں علم وہ ہے جیسے زید، ہوں حامد، ہوں. ناصر. بالکل بالکل اور صحیح. اس میں ضمیر وہ اسم ہے جس میں کسی جو ضمیر ہوتے ہیں جیسے ہوا، انتا، بالکل ہما، بالکل بالکل. انتم، ہوں انا. ہوں اس میں اشارہ جیسے کسی چیز کی طرف اشارے کے ہوتا ہے ہاضا، جی. ذاکا، ہوں ذالکا ہوں. اور زانی کا، اس طرح بالکل سے. بالکل. جزاک اللہ جزاک اللہ. تیسرا ہے اس میں موصول. جہاں بھی اس میں موصول آتا ہے اپنے صیغوں کے ساتھ، چاہے واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے، جمع کے لیے، چاہے مذکر یا مؤنث ہے. الذی، اللذانی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللاتی، اللواتی، یہ 6 قسم کے اس کے صیغے ہیں، 3 مذکر 3 مؤنث کے. وہ سارے کے سارے کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. جی. اب اس کے بعد ہے ادیبہ. ادیبہ بہن جو ہے جی السلام باقی. جی علیکم. جی جی. اس میں جی منادہ استاد کی جی، تعریف کریں گے. جی اس میں منادہ. اس میں منادہ جس یا جیسے یا رجلون کسی کو پکارنے کے لیے بولا جاتا ہے، یا رجولو. یا ولدن، ہاں ہاں یا رجلون. ہاں، تنوین نہیں پڑھنا کیونکہ معرفہ کر دیا نا آپ نے یا سے. جی یا معرفہ رجولو. کر ہاں دی، جی بالکل تنوین یا نہیں آئے رجلو یا گا. ولدو. بالکل جی بالکل. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں جی کوئی اور کسی کو. اب رجل جو ہے یہ نکرہ ہے بیسیکلی، جب اس کو ہم نے جی پکارا تو یہ معرفہ ہو جائے گا. ولد بیسیکلی نکرہ ہے، جب پکارا تو یہ کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا. اس سے ہر لڑکا مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح معرف باللام، وہ اسم نکرہ جس پہ الف لام داخل کیا جائے حرف تعریف ال،
اس کو معرف باللام کہتے ہیں، وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے. اس کی مثال جی، معرف باللام کی کوئی مثال آواز آ رہی جی؟ جیسے جی جی الفرسو، بالکل الفرسو الرجل. بالکل بالکل صحیح ہے. پہلے فرسن رجلن تھا، اب الف جی لام کے بعد ہم پڑھتے ہیں الفرس الرجل. جب الکتاب، نقرأ. اسی طرح کتاب بھی ہے، الکتاب القلم. اب یہ ہے کہ الف لام جب سے داخل ہم کرتے ہیں تو آخر میں پھر تنوین نہیں پڑھا جائے گا، یہ متضاد چیزیں اکٹھی نہیں ہوں گی، تو اس کو کیا ہو جائے گا، یہ خاص ہو جائے گا. آخری جو ساتواں تھا، ساتویں چیز اس میں عالیہ اعجاز صاحبہ ہے، اگر موجود ہے تو ساتویں چیز جو معرفہ میں سے ہے وہ بتا دیجیے. عفیفہ ہے، عالیہ نہیں ہے، عفیفہ غالباً. اس کو ان میوٹ کر دیا میں نے، اگر یاد ہے تو. ان مذکورہ اقسام میں سے کوئی اسم ان مذکور اقسام کی طرف کیا ہو جائے، مضاف ہو جائے، اس کی کوئی مثال. مثلاً جی خالد کی گاڑی، اس جی میں خالد مات ہے اور گاڑی بکرا ہے، ہوں، بالکل. تو وہ گاڑی جو ہے خالد کی طرف نسبت رکھتی ہے. ہاں جی بالکل بالکل. خالد چون کے معرفہ ہے عالم ہونے کی وجہ سے، وہ کسی کا نام ہے، تو لہٰذا گاڑی چون کے نکرہ تھی، جب اس گاڑی کی اضافت نسبت ہوئی ہے خالد کی طرف تو لہٰذا یہ معرفہ ہو گیا. کتاب ہے، کتاب و حاضہ، کتاب و زیدن، ٹھیک ہے نا، اس طرح کر کے. ہاں جی، قلم حاضہ یا قلم الذی ہوا یدرس، اس آدمی کی قلم جو وہ پڑھا رہا ہے، استاذ، ٹھیک ہے نا جی. قلم الطالب الذی ہوا فی الفصل، قلم اس طالب علم کا جو کلاس میں ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کر کے. اب اضافت ہو جائے ان 6 معرفوں میں سے کسی کے طرف بھی تو وہ چیز کیا ہوتی ہے، وہ اسم معرفہ ہو جائے گا. یہ 7 قسمیں ہیں معرفہ کی، یہ ذہن نشین کرنی ہے انشاءاللہ، یہ ذہن سے نہیں نکالنی. تو معرفہ اور نکرہ کی پہچان آپ کے لیے آسان ہوگی. یہ پہچان کیوں کرواتے ہیں؟ اس لیے جب بھی تم جملوں کا ترجمہ کرتے ہو نا، کسی جملے کا، تو معرفہ نکرہ کی پہچان ہوگی تو آپ ترجمہ غلط نہیں کریں گے. معرفہ کا ترجمہ خصوصیت کے ساتھ کریں گے، خاص، اور نکرے کی آپ ترجمہ عموم کے ساتھ کریں گے، یعنی وہ کیا ہے، وہ عام چیز ہے، کامن ہے. تو اس لحاظ سے پھر غلطی نہیں ہوگی. اگر اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے تو پھر ترجموں میں ہم سے کیا ہوتی ہے، بڑی غلطی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ جو 4 نمبر ہے اس میں یاد رکھیں، انشاءاللہ اگلے جمعرات کو آنے والے یہ 4 نمبر سے ہم نے سبق کا کیا کرنا ہے، یہ آغاز کرنا ہے. اس پہ آپ اپنے طرف سے کیا کریں، اس پہ نشان لگا لیں. جب پوچھا جائے گا کہاں سے سبق ہے تو 4 نمبر سے یہاں پڑھیں گے، صفحہ نمبر 22 سے. صفحہ نمبر 22 حرف تنکیر اور حرف تعریف اس کے آخر میں 4 نمبر سے انشاءاللہ ہم سبق کا آغاز کریں گے. ابھی میرا خیال ہے کہ مفتی محمد اسد خان صاحب آئے ہوئے، غالباً وہ پڑھائیں گے یا مفتی خرم یوسف صاحب پڑھائیں گے. بہرحال تو میں نے تھوڑا سا آدھا گھنٹہ پہلے پڑھا لیا، ان کی مصروفیت کی وجہ سے اپنا سبق میں نے پہلے رکھا. ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ. اللہ سے دعا ہے کہ سب خیر و عافیت سے رہیں گے، اللہ عافیت رکھے سب کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.